إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین و ناظرین، آج ہم درود تاج کی ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ درود تاج کا ترجمہ پڑھیں گے. دعا ہے اللہ رب ذوالجلال جو ہم درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک مقاصد پورے فرمائے. پہلے ہم درود تاج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آپ نے درود تاج سماعت کیا. اب درود تاج کی ترکیب پڑھنے سے پہلے کچھ قاعدے سماعت فرما لیں. بارہا ہم نے قاعدہ بتایا کہ اللہم، یہاں جو میم ہے یہ یا کے عوض ہے، تو جو ترکیب یا اللہ کی ہے وہی ترکیب اللہم کی ہے. اللہم میں اسم جلالت شریف یہ منادہ ہے،
یا حرف ندا حذف ہے، میم اس کے عوض ہے، تو منادا یہ وہ ہے جو مبنی بر ضم ہے، کیونکہ منادا مفرد معرفہ ہے۔ منادا کے آگے جواب منادا آتا ہے، مقصود ندا آتا ہے، مقصود بن ندا۔ میں نے بتایا اس کے اندر مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر ضرور ہوتی ہے، یہ قاعدہ بھی ہم نے بارہا بتایا۔ یہ قاعدہ بھی ہم نے بارہا بتایا کہ پہلے لقب ہو پھر نام ہو، جو لقب ہے وہ مبدل منہ بنتا ہے اور نام بدل بنتا ہے۔ درود تاج میں ایسا ہوگا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہوگا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، تو لقب کو مبدل منہ بنائیں گے، سرکار کے نام کو ہم بدل بنائیں گے۔ ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے، جملہ معترضہ ہوتا ہے جس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی وہ آتا ہے ایک جملے کی اجزاء کے درمیان۔ درود تاج میں 2-3 مرتبہ جملہ معترضہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئیں گی، تو کچھ صفات ابھی پڑھ لیں گے، کچھ ابھی درود تاج میں رہتی ہوں گی، درمیان میں جملہ معترض آئے گا 2-3 مرتبہ۔ اچھا جی، ایک اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اعراب حکائی۔ اعراب حکائی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کہیں آیا ہے، جو اعراب اس کا وہاں تھا، وہی اعراب جہاں آپ لے کے آئے وہاں پڑھنا، اگرچہ یہاں اعراب کوئی اور آنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ اچھا جی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل ذکر کیا جاتا ہے لیکن مراد اس سے لفظ لیتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہوتے ہیں مراد اللفظ، یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ پھر جب منادا معرف باللام ہو تو یا اور منادا کے درمیان فاصلے کے لیے ایوہا مذکر کے لیے، ایتوہا مؤنث کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی درود تاج میں آئے گا۔ اور پھر اس کی ترکیب بھی آج ہم پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الناس، اس کی ترکیب بھی آئے گی، کیونکہ آخر میں جو الفاظ ہیں درود تاج جہاں ختم ہوتا ہے نا، اس سے پہلے لفظ ہیں یا ایھا المشتاقون، اس کی ترکیب کے اندر یہ سارا کچھ آئے گا۔ تو درود تاج چونکہ کافی لمبا ہے، تو جن کو زبانی آتا ہے وہ توجہ کریں، اور جن کے پاس اگر کتاب ہو درود تاج لکھا ہوا ہو تو وہ درود تاج کے اوپر نظر کریں۔ تو ہم ترکیب اب پڑھتے ہیں۔ اللہم، اس کی ترکیب میں نے بتا دی کہ میم یا کی عوض ہے، اس میں جلال شی منادا ہے، اور یہ منادا مفرد معرفہ ہے، علامت رفع پر مبنی، اور منادا جو بھی ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے، فعل محذوف ہوتا ہے، کیونکہ یا جو حرف ہے یا حرف ندا یہ فعل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ فعل کون سا نکالنا ہے؟ کتابوں میں تو لکھا ہے ادعو، لیکن ایک ہمارے سننے والے انہوں نے ایک دن بتایا کہ استاد جی کیا ادعو کی بجائے دعو تو نکالنا بہتر نہیں؟ تو واقعی ان کی بات ٹھیک ہے، ادعو کی بجائے دعو تو فعل ماضی نکالنا بہتر ہے۔ تو ہم کہیں گے یا کس کے قائم مقام ہے؟ دعوتو کے، اور اس میں جلال شریف کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ صلی، درود تاج میں اللہم کے بعد آتا ہے صلی، یہ امر کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے، امر واحد مذکر حاضر ہے، اور واحد مذکر حاضر امر مضارع واحد مذکر حاضر سے بنتا ہے۔ واحد مذکر حاضر مضارع کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو امر کا بھی فاعل اندر ہی ہوگا ہمیشہ۔ صلی یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہے انت ضمیر مرفوع متصل، اس کے اندر پوشیدہ۔ اللہ حرف جار ہے، سیدنا و مولانا، ترکیب کرنے لگے۔ بارہا بتا دیا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ کون سی ہوتی ہے؟ اور ترکیب میں کیا بنتی؟ مضاف الیہ، اور اسم کیا بنتا ہے؟ مضاف۔ اللہ حرف جار، سیدنا، سیدی مضاف،
نا ضمیر مضاف الیہ ہے. آگے ہے و مولانا، واو حرف عطف ہے، بعد والا معطوف بنے گا تو پہلے والا معطوف علیہ بنے گا. اب ہم کہیں گے سیدنا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ. و مولانا، واو حرف عطف، مولانا میں بالکل وہی ترکیب جو سیدنا میں ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آئی، مجرور متصل، اسم مضاف، ضمیر مضاف الیہ. مولا مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے معطوف. اب سنیں جو میں نے قاعدہ پہلے بتایا تھا بطور تمہید. سیدنا و مولانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں. عطف بھی ہو گیا تو ہم کہیں گے معطوف علیہ معطوف. یہ القابات ہیں، پہلے لقب آئے اور بعد میں نام آئے. تو جو لقب ہوتا ہے وہ مبدل منو بنتا ہے اور جو نام ہوتا ہے وہ بدل بنتا ہے. اب درود تاج یوں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار کا نام ہے، نام سے پہلے لقب ہے. لقب وہ صفت ہوتی ہے جو مدح کے لیے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں لقب، جس کے ساتھ وضاحت کی جائے و تعریف کی جائے. تو سیدنا مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ و مولانا مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کر مبدل منو، کیونکہ پہلے لقب آ گیا بعد میں نام. اچھا جی، محمدن ابھی ہم بدل نہیں بنائیں گے کیونکہ نبی پاک کا نام ہے اور آگے نبی پاک کے نام کی صفت، سرکار کی صفت. جو نام کی صفت ہوتی ہے وہ ذات کی ہوتی ہے. نام کی جو صفت ہوتی ہے نا ترکیب میں، ظاہر صفت ہوتی ہے وہ جو بتاتی ہے کہ میرے مطبوع میں یہ معنی پایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا محمد. آگے بڑی صفتیں سرکار کے نام کی، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ ایک صفت ہے. اگر عطف کے ذریعے دیکھا جائے تو الگ الگ صفتیں ہیں. صاحب التاج ایک، والمعراج کا تاج پہ عطف جو معطوف علیہ کے ساتھ لگتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے. معنوی طور پر یہ 4 صفتیں ہیں. کیا کہا معنوی طور پہ؟ صاحب التاج ایک، والمعراج کے ساتھ بھی صاحب لگو، صاحب المعراج 2، صاحب البراق 3، صاحب العلم 4. معنوی طور پہ 4 ہیں، لفظوں میں 1 ہے کیونکہ معطوف علیہ معطوف بن گیا. لیکن میں نے بتایا کہ معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے. آگے صفتیں سرکار کی، دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم. معنوی طور پہ 5 6 7 8 9 صفتیں میں نے پڑھ دی معنوی طور پر. کتنی پڑھ دی؟ 9. نمبر 1 صاحب التاج، نمبر 2 والمعراج، اس کے ساتھ صاحب لگے گا، والبراق والعلم، دافع البلاء والوبا، اس کے ساتھ بھی دافع لگے گا، والقحطی والمرضی والعلم. یہ کتنی صفتیں ہو گئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صفت ہے تو سرکار کی ذات کی بھی صفتیں. صاحب التاج یہ مضاف ذرا ہے، لیکن آگے ہے والمعراج، واو حرف. اب اس کا عطف تاج پر ہے. کس پر ہے؟ تاج بن گیا معطوف علیہ. اب قاعدہ ہے نحو کا کہ معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے، لہذا معراج کے شروع میں بھی صاحب لگے گا. والبراق کا بھی عطف تاج پر، اس کے شروع میں بھی صاحب لگے گا. والعلم کا عطف بھی تاج پر، اس کے شروع میں بھی صاحب لگے گا. تو معطوف علیہ ہے تاج. معطوف علیہ کون ہے؟ وہ اپنے تینوں معطوفوں، والمعراج 1، والبراق 2، والعلم 3 معطوف ہیں اور معطوف علیہ کون ہے؟ تاج. تینوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا صاحب کا. صاحب مضاف. ابھی میں اس کو بناؤں گا نہیں صفت، ابھی آگے جاؤں گا. ابھی میں صفت نہیں بناؤں گا، آخر بنے گی محمد سرکار کا جو نام ہے اس کی صفت، لیکن ابھی بنائی. یاد ہو گیا جی؟ آگے جا رہا ہوں. دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم. چلے صفت بنا لیں پیچھے. صاحبی مضاف، التاجی مضاف الیہ، والمعراجی التاجی معطوف علیہ، والمعراجی معطوف اول،
والبراق مطوف ثانی والعلم مطوف ثالث. تاج معطوف علیہ تینوں معطوفوں سے مل کر صاحب کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گئی صفت اول محمد سرکار کے نام کی. دافع البلا، دافع آگے کیا ہے، والوبا والقحطی والمرضی والعلم، یہ سب کا عطف ہے بلا پر. کس پر؟ بلا معطوف علیہ، وبا پہلا معطوف، قحطی دوسرا معطوف، مرضی تیسرا، والعلمی چوتھا. بلا معطوف علیہ چاروں معطوفات سے مل کر مضاف الیہ و دافع کا، دافع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہوئی سرکار کے نام کی. تو یہاں تک ہم نے درود تاج پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یہاں تک ہم نے درود تاج، یہ صاحب التاج اور دافع البلاء یہ ساری صفتیں ہیں محمد سرکار کے نام کی. آگے ہے جی اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. یہ جملہ معترضہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ کا تعلق نہ ماں قبل کے ساتھ ہوتا ہے نہ ماں بعد کے ساتھ. یہ جملہ معترض کیونکہ اگر نبی پاک کے نام کی صفتیں آگے آنی ہیں، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تو پیچھے والی صفتیں نبی پاک کے نام کی، آگے بھی صفتیں، تو درمیان میں کوئی جملہ آ گیا، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. ترکیب کرتے اسمہ، کیا معرفہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نکرے کی جب معرفے کی طرف اضافت ہو جائے معرفہ، اور معرفہ کی یہ کون سی قسم ہے؟ ساتویں. اسمہ معرفہ، مکتوب نکرہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ مبتدا خبر. اسمہ مبتدا، مکتوب خبر اول. جیسے ایک موصوف کی کئی صفتیں آ جاتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ جاتی ہیں. مکتوب اسمہ کی خبر اول، مرفوع خبر ثانی، مشفوع خبر ثالث، منقوش صیغہ صفت، فی اللوح والقلم، فی حرف جار، اللوح معطوف علیہ، والقلم واو حرف عطف، قلم معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے منقوش کے متعلق. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر رابع، خبر رابع. اسمہ مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور یہ جملہ کون سا ہے؟ معترضہ. یہ یہاں تک درود تاج پڑھ لیا. سید العربی والعجم، کیا ہے سید؟ لفظ سید مضاف، العربی مضاف الیہ، والعجمی واو حرف عطف، آجمی کا عطف ہے عربی پر، معطوف علیہ معطوف مل کے سید کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر نبی پاک کے نام کی صفت ثالث. لفظوں میں، لفظوں میں ویسے تو 9 صفتیں مانوی پیچھے ہیں، 10ویں اور 11ویں. نبی پاک عرب کے بھی سردار ہیں، عجم کے بھی سردار. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ یا چلو یہاں ایک ہی بنا لو، سردار ہیں عرب و عجم کے، مانوی اس کو ایک ہی بنا لو. 10 صفتیں میں نے نبی پاک کے نام کی پڑھی. ایک اور بات کہہ دوں یہ لفظوں میں صفتیں میں نے کہا کہ 3 ہوئی ہیں. صاحب تاج 1، دافع البلا 2، سید العربی والعجم 3. اور میں نے کہا مانوی طور پہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 10. اگلی گل سنی، جو اسمہ مکتوب مرفوع، یہ بھی تو نبی پاک کے نام کی صفت ہی ہے. پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہو، لیکن نبی پاک کے نام کی صفت ہے. یہ بھی نبی پاک کا نام مکتوب ہے، مرفوع ہے، مشفوع ہے، منقوش ہے لوح و قلم میں. یہ بھی نبی پاک کے نام کی صفت ہے، اگرچہ لفظوں میں یہ جملہ معترض ہے. تو ہم نے جسمہ تک ہم نے درود تاج کی ترکیب پڑھ لی. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، یہ پھر جملہ معترض ہے. پھر کیا ہے؟ جسمہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ نکرے کی معرفے کی طرح اضافت ہوئی تو معرفہ بن گیا. مقدس نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر. مقدس خبر اول، معطر خبر ثانی، مطہر خبر ثالث، منور فی البیت والحرم یہ خبر رابع کہ فی حرف جار، البیت معطوف علیہ، والحرم واو حرف عطف، الحرم
جار کا مجرور، جار مجرور کے متنور ان کے متعلق، صیغہ صرف اپنے ہوا نائب فاعل اور جسمہ مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی آگے پڑھنے لگا ہوں۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر الاولیٰ، نور الہدیٰ، کافی الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، یہ بھی سارے نبی پاک کے نام کی صفتیں۔ شمس الضحیٰ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، بدر الدجا مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، صدر الاولیٰ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، نور الہدیٰ مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، کافی الورا مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، مصباح الظلم مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، جمیل الشیم، ایک بات کروں گا، ہے تو مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، لیکن ایک ہوتا ہے اضافت الصفت الی الموصوف، یہ قاعدہ ہے، کیا کہا؟ بول بول، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں موٹی سی، جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے اعتکاف کی، کون سی نیت؟ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک طالب علم مجھے کہنے لگا، اس میں بھی طالب علم تھا وہ بھی طالب علم تھا، مجھے کہتا ہے اس کا ترجمہ کرو، نویت سنت الاعتکافی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کی کچھ آتا ہے تو ترجمہ کرو اس کا۔ وہ کہتا ہے میرے استاد کہتے تھے کہ یہ عبارت ہی غلط ہے۔ میں نے پھر کئی دنوں کے بعد مہینوں کے بعد اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی جان ایک ہوتی ہے اضافت الصفت الی الموصوف، اس کے ترجمے میں کا کی کے نہیں آئے گا، نویت سنت الاعتکاف یہاں پر صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، اعتکاف موصوف ہے، لفظ سنت صفت ہے، اصل عبارت ہے نویت اعتکافا سنتن، میں نے نیت کی اعتکاف کی سنت اعتکاف جیڑا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جمیل الشیم، شیم موصوف ہے، جمیل صفت ہے، جمیلتن ہوگا کیونکہ شیم جمع مکسر ہے، تو یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، کیونکہ جمیل کا معنی نیکیاں یا نیکی، اور شیم کا معنی عادتیں، نیک عادتیں، اب یہ تو نہیں ہوگا عادتوں کی نیک، یہ تو نہیں ہوگا، یہ معنی اچھی عادتیں، کیا معنی اس کا؟ نہیں مزہ نہیں آیا، لفظ جمیل معنی خوبصورت، شیم معنی عادتیں، اب بتائیں یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے؟ نہ، یہ موصوف صفت ہے، صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، لیکن ترکیب میں ہم مضاف مضاف الیہ کہیں گے۔ بارہ جمیل الشیم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، شفیع الامم مضاف مضاف الیہ مل کر صفت، صاحب الجود والکرم، صاحب مضاف، الجود معطوف علیہ، واو حرف عطف، الکرم معطوف علیہ، معطوف مل کے صاحب کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ بھی صفت نبی پاک کے نام کی۔ یہ بھی آگے جا رہا ہوں، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، میرے وقف دیکھ رہے ہیں؟ میں وقف کر رہا ہوں، واللہ عاصمہ جملہ ختم، وجبریل خادمہ جملہ ختم، والبراق مرکبہ جملہ ختم، والمعراج سفرہ جملہ ختم، وسدرۃ المنتہی مقامہ جملہ ختم، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، یہ جتنے میں نے پڑھے یہ سارے جملے معتاری اور سارے مبتدا خبر، واللہ مبتدا، عاصمہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، وجبریل مبتدا، خادمہ خبر، جبریل غیر منصرف ہے، دو سبب بتا دیتا ہوں، ایک علم ایک اجمع میں نے بتا دیا، والبراق مبتدا، مرکبہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمعراج مبتدا، سفرہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، سدرۃ المنتہی مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، مقامہ خبر، وقاب قوسین، میں نے کہا تھا کبھی جملہ ذکر ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول ذکر ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے مراد اللفظ، یہ کعبہ قوسین، کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں تو فعل آیا نا، کعبہ قوسین، یہاں مراد اللفظ مبتدا ہے، درود تاج میں کعبہ قوسین کیا بن رہا ہے؟ مراد اللفظ مبتدا، کعبہ قوسین مبتدا، مطلوبہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمطلوب مبتدا، مقصودہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمقصود مبتدا، موجود مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، اور یہ سارے جملہ معترض ہے کیونکہ ابھی نبی پاک کے نام کی صفتیں رہتی۔ پھر آگے پڑھ رہا ہوں درود تاج، سید المرسلین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، او محمد نبی پاک کا نام، خاتم النبیین، کیا پڑھا جی؟ میں نے تمہید میں بتایا تھا اعراب حکائی،
اعراب اکائی وہ ہوتا ہے کہ کہیں آیا ہو لفظ، وہاں پہ جو اعراب آیا ہے وہی اعراب آپ اس عبارت میں جو آپ نے جو عبارت بنائی، اگرچہ یہاں اعراب کوئی اور آنا چاہیے تھا، اب یہاں پہ تو صفت بنانی نبی پاک کے نام محمد دین کی، اور صفتیں ساری پیچھے مجرور ہے، صاحب التاج، دافع البلا، سید العربی والعجم، ساری صدر الولا، نور الہدا، ساری صفتیں مجرور ہے، لیکن میں نے پڑھا خاتمن، یہ اعراب اکائی ہے۔ اعراب اکائی بہتر ہوتا ہے موجودہ اعراب سے، اس لیے میں نے پڑھا خاتمن نبیین۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، شفیع المذنبین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، انیس الغریبین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت۔ آگے پھر آ گیا رحمت للعالم، یہ بھی اعراب اکائی، کیونکہ قرآن میں رحمت للعالمین آیا، یہاں اگرچہ ہم نے صفت بنانا ہے اور صفت یہاں مجرور ہونی چاہیے کیونکہ موصوف مجرور ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ اعراب اکائی، کہ جو قرآن میں ہے ہم نے وہی پڑھا، رحمت لل، کیا ہے لفظ رحمت، تو اس کو ہم مراد لفظ بھی کہہ دیں گے کہ یہ نبی پاک کے نام کی صفت، راحت العاشقین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، مراد المشتاقین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، شمس العارفین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، سراج السالکین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، مصباح المقربین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، محب الفقراء والغرباء والمساکین، لفظ محب مضاف، الفقراء معطوف علیہ، واو حرف عطف، الغرباء معطوف اول، والمساکین، ایک بتا دوں قاعدہ، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے طالب علم کہ مساکین یہ تو جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو والمساکینی کیوں اس کے ازالہ دور، وہم کا ازالہ دور کر دیتے ہیں کہ یہ والمساکینی جمع مذکر سالم نہیں ہے، اگر جمع مذکر سالم ہوتی تو والمساکینہ ہوتا، کیونکہ اس کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کا نون، تو والمساکینی جمع مذکر سالم نہیں، یہ جمع مکسر ہے، مسکین کی جمع کیا آ گئی؟ مساکین، اس میں تو واحد کی بنائی سلامت نہیں، اور جمع مکسر ہوتی وہ ہے جس میں اس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے، اور قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، نون پہ کسر آیا، ثابت ہوا جمع مذکر سالم نہیں، یہ مکسر ہے، کیونکہ مسکین کی جب جمع بنائی مساکین تو واحد کی بنا ٹوٹ گئی۔ بہرحال فقراء معطوف علیہ، غرباء اور مساکینی دو معطوف علیہ دونوں سے مل کر مضاف علیہ و لفظ محب کا، محب مضاف مضاف علیہ مل کے صفت نبی پاک کے نام، سید الثقلین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، نبی الحرمین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، امام القبلتین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، وسیلتنا فی الدارین، یہ فی الدارین جار مجرور مل کے وسیلہ کے متعلق، اور وسیلہ مضاف، نا ضمیر مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، صاحب قاب قوسین، صاحب مضاف، قاب قوسین مراد لفظ مضاف علیہ یہ بھی صفت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، لفظ محبوب مضاف، لفظ رب پھر مضاف الیہ مضاف، المشرقین مضاف الیہ، لفظ رب مشرقین مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، ورب المغربین واو حرف عطف، رب مضاف، مغربین معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے لفظ محبوب کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، جد الحسن والحسین، لفظ جد مضاف، الحسن معطوف علیہ، والحسین واو حرف عطف، حسین معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے جد کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر صفت، مولانا و مولا الثقلین، کیا جی؟ مولانا و مولا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، توجہ نہ سننا جی، مولانا کیا جی؟ و مولا الثقلین، مولانا یہ مضاف مضاف ہے، و مولا الثقلین واو حرف عطف، مولا الثقلین بھی مضاف مضاف ہے، تو مولانا بھی صفت، کیا جی؟ تے و مولا الثقلین کا مولانا پہ عطف کر لو، ایسے کرو، مولانا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، مولا الثقلین مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے صفت۔ یہاں تک میں نے درود تاج پڑھ دیا اور ساری ترکیب ماشاءاللہ یہاں تک میں نے کر دی،
اب آخری 2-3 لائنیں رہتی ہیں. ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یہ ترکیب رہ گئی. سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے، اگر غلطی ہو تو مجھے کوئی معاف کر دینا، کوئی غلطی میری نکال ہے تو اگر مطلب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم مان بھی لیں گے، لیکن میں ترکیب کرنے لگا ہوں. ابی القاسم یہ کنیت ہے. ابی القاسم کیا ہے؟ آگے نبی پاک کا نام ہے، پہلے کنیت ہو بعد میں نام ہو تو عام طور پہ ترکیب ہوتی ہے معطوف عطف بیان. یہ یاد ہو گیا؟ اچھا جی، ابھی میں پیچھے نہیں جوڑ رہا، آگے جا رہا ہوں. پیچھے والی میں نے سب بتا دی، نبی پاک کے نام کی کیا ہے؟ صفتیں. ساری کیا ہے؟ صفتیں. لیکن ابھی میں نے نبی پاک کا نام اور صفتوں کو جوڑا نہیں، میں نے اتنا بتایا ساری صفتیں. آگے پڑھنے رہو. ابی القاسمی مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا؟ معطوف. آگے نبی پاک کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. کیا ہے جی؟ محمد ابن عبداللہ. چلو ان کو ایک قاعدہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لفظ ابن کیا قاعدہ ہے؟ بولو بولو، اس کے بارے قاعدہ بتا دیتا ہوں. جب لفظ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو، لفظ ابن کے بعد ماں کا نام ہو یا باپ کا نام ہو یا دادے کا نام ہو یا چاچے کا نام ہو، یعنی جدھر بیٹا کہنا صحیح ہو، کوئی نہیں مزہ نہیں آیا، پہلے نام ہو بیٹے کا، آگے ابن آ جائے، ابن کے بعد باپ آ جائے، دادا آ جائے، ماں آ جائے، دادی آ جائے، یعنی وہ آ جائے جدھر کہنا ہوگا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. تو پکا قاعدہ ہے، پھر کہہ رہا ہوں، پہلے آ جائے بیٹے کا نام، پھر آ جائے ابن، پھر آ جائے باپ کا نام یا ماں کا نام یا دادے کا نام، یعنی وہ آ جائے جس کا بیٹے کو کہنا چاہیے اس کا بیٹا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ جو نام ہے نا بیٹے کا، پکا قاعدہ وہ موصوف لفظ ابن آگے کے لیے مضاف، پیچھے کے لیے صفت، یہ پکا قاعدہ ہے. ضروری نہیں کہ باپ کا نام آگے ہو تو پھر ابن صفت بنتا ہے، اگر ماں کا بھی نام آ جائے پھر بھی صفت بنتا ہے. لیکن لفظ یہ ہے کہ بیٹے کا پہلے کس کا نام، پھر آگے لفظ ابن، پھر آگے باپ کا یا ماں. یہ میں شرط لگا رہا ہوں، یہ شرط اس لیے لگا رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہاں لفظ ابن عزیر اور اس میں جلالت کے درمیان ہے، یہاں لفظ ابن صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے. اس لیے میں قید لگا رہا ہوں کہ پہلے بیٹے کا نام، پھر ابن، پھر آگے ماں کا، باپ کا یا دادے کا، نانی کا، چاچے کا، اس طرح نام آ جائے، پھر لفظ ابن ماں قبل کی صفت اور ماں بعد کی طرف مضاف ہوگا. ایک اور قاعدہ، لفظ ابن جب باپ بیٹے کے نام کے درمیان ہے، پہلے بیٹے کا نام پھر باپ کا، پہلے بیٹے کا پہلے بیٹے کا، تو لفظ ابن کا حمزہ وصلی لفظوں سے بھی گر جاتا ہے، لفظوں سے بھی. کہاں سے؟ جب ماں اور بیٹے کے نام کے درمیان آئے تو پھر حمزہ نہیں گرتا، لفظوں سے. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، آپ کی والدہ کا نام مریم، اب درمیان میں ابن آیا، قرآن اٹھا کے دیکھ لے، ابن کا حمزہ وصلی لفظوں سے نہیں گرا، حالانکہ لفظ ابن لفظ عیسیٰ کی صفت ہے، وہ قاعدہ میرا پہلے والا، لیکن حمزہ نہیں گرا. حمزہ اس وقت گرتا ہے جب باپ بیٹے کے درمیان آئے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان لفظ ابن آئے تو حمزہ نہیں گرتا. یہ میں نے قاعدہ بتا دیا. ابی القاسمی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، سرکار کا نام آگے کے لیے موصوف، ابنی مضاف، عبداللہ ہم نے پہلے بھی بتایا جو علم ہوتا ہے نا، کیا چاہے وہ مضاف مضاف الیہ، اب اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہنا، کیونکہ عبداللہ نبی پاک کے والد گرامی کا نام ہے. اب اس کو یہ نہیں کہیں گے مضاف مضاف الیہ، ہم کہیں گے عبداللہ مراد اللفظ، یہ ابن کا مضاف الیہ، ابن مضاف مضاف الیہ مل کے صفت ہوگی نبی پاک کے نام کی. آگے جا رہا ہوں، نور من نور اللہ. اب یہ مراد اللفظ نبی پاک کا نام ہوگا، اس کو بھی کہیں گے سرکار کی صفت ہے. نور من نور اللہ ایسے پڑھیں گے تو کہیں گے یہ بھی مراد اللفظ. کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے یہ سرکار کے نام کی صفت ثانی، سرکار کا نام موصوف،
ابن صفت اول، نور من نور اللہ صفت ثانی، موصوف دونوں صفتوں سے مل کر عطف بیان کس کا؟ ابی القاسم کا۔ ابی القاسم معطوف اور سرکار کا نام عطف بیان، معطوف عطف بیان مل کر کیا بنے؟ اب یہ جوڑنا تھا ہم نے، معطوف عطف بیان مل کر، پیچھے ہم نے بنایا تھا نبی پاک کا نام موصوف، کیا بنایا تھا بھائی؟ بولے تو صحیح، چلو بنانے لگا ہوں، بن جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ صرف یہ ہوگا کہ تھوڑا سا مبدل منو بدل، توجہ کرنا۔ سرکار کا نام کیا بنایا تھا؟ موصوف، صاحب التاج، وہ ساری سرکار کے نام کی کیا ہے؟ موصوف صفت مل کر مبدل منو، کیا کہا بھائی؟ بولو، موصوف صفت مل کر، اور اگلا جو ہے ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، یہ معطوف عطف بیان مل کے بدل۔ اب سننا، محمد سرکار کا نام کیا بنا دیے؟ مبدل منو، اور ابی القاسم بدل، بدل بنایا نا، مبدل منو بدل مل کے پھر بدل، مبدل منو بدل مل کے کس کا؟ سیدنا و مولانا۔ اب جوڑنے لگا ہوں، سیدنا و مولانا مبدل منو، اور نبی پاک کا نام بدل، مبدل منو بدل مل کے الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کے صلی کے متعلق ظرف لا، فعل اپنے فاعل انت اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ابھی رہتا ہے جی، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما، یہ ترکیب کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا، یا حرف ندا، درمیان میں کیا آ گیا؟ ایھا۔ یہ جو ایو ہے نا، میں نے کہا تھا پہلے تمہید میں بتایا تھا، منادہ معرف باللام ہو نا، تو یا اور منادہ کے درمیان فاصلہ کے لیے ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مونث کے لیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن ترکیب کیا کریں گے؟ یا حرف ندا، ایو موصوف یا مبدل منو، دونوں لکھی، موصوف یا ہا برائے تنبیہ، کیا کہا جی؟ یاد ہو گیا؟ یہاں ایک اعتراض ہے، اگر کوئی کمنٹ میں کہے گا تو جواب دے دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہا برائے تنبیہ تو وہاں آتی ہے جس میں ابہام ہو، تو المشتاقون میں تو ابہام ہی نہیں، تو ہا برائے تنبیہ کیوں آئی؟ اگر کوئی کہے گا تو جواب دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ یا حرف ندا، آگے جا رہا ہوں، یا حرف ایو موصوف یا مبدل منو، ہا برائے تنبیہ، المشتاقون صیغہ صفت، المشتاقون، اور اس کے اندر ضمیر فاعل نکالیں گے، اس کے اندر ضمیر میرے خیال میں انتم نکالیں گے، کیونکہ یہاں مخاطب ہو گیا، وہ نہیں سمجھ نہیں آئی، کیا ہو گیا وہ؟ کیونکہ یا کے ساتھ اس کو ندا دی جا رہی، تو اس لیے انتم ضمیر نکالیں گے۔ بنوری جمالہ، باجار نوری مضاف، جمالہ مضاف مضاف الیہ مل کے نور کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور، یہ مشتاقون کے متعلق، مشتاقون اپنے فاعل، اور یہ مشتاقون معروف کا صیغہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے مفعول کا صیغہ، مفعول کا، کیوں؟ اشتیاق رکھنے والے، بھئی ہم جو لوگ ہیں جو سرکار کے امتی ہیں وہ شوق رکھتے ہیں نبی پاک سے ملنے کا، سرکار کے چہرہ کا دیدار کا، سرکار کی زیارت کا شوق رکھتے، یہ مشتاقون کوئی مفعول کا صیغہ نہ سمجھے، یہ فاعل اس میں فاعل ہے۔ اچھا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یا بنا لو صفت یا بنا لو بدل، وہ موصوف یا وہ مبدل منو اپنی صفت یا بدل سے مل کر مفعول بہ ہوا دعوت فعل کا، کس فعل کا؟ او یا جس کے قائم کام، تو وہ دعوت فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ ہو گیا منادہ۔ اور آگے آیا مقصود بالندا، کیا آیا؟ مقصود بالندا۔ میں نے ایک دن بہت دیر لگائی درود پاک، صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ پہ بڑی دیر لگائی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ مقصود بالندا جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر ضرور ہوتی، یہ مقصود بالندا آنے لگا ہے۔ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما، یہ ہے مقصود بالندا۔ صلو فعل، انتم ضمیر فاعل، علیہ الا جار، توجہ نہ سننا قاعدہ بھی، کیا آپ یاد کریں گے؟ قاعدہ ہے، ہدایت النام کا قاعدہ ہے، جب ضمیر مجرور متصل پہ کسی اسم کا عطف ہو نا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، ضمیر مجرور متصل ہے،
اس پہ کسی اسم کا عطف ہو تو وہ جو معطوف ہے نا جس کا عطف کرنا ہے اس کے شروع میں حرف جار لٹانا واجب ہے. حرف جار لٹانا. صلو فعل علیہ. چلے میں لکھ دیتا ہوں یہ والا درود طاہر لمبا تھا اس لیے میں نے نہیں لکھا. یہ توجہ کرنا. علیہ یہ ہی ضمیر ہے. آگے و آلہ یہ لفظ آل کا عطف ہے ہی ضمیر پر. ہی ضمیر مجرور متصل اور اسم کا عطف ضمیر مجرور متصل پہ ہوا. ہدایت النحو کا قاعدہ ہے. عربی پڑھ دوں شاید پڑھ دوں میرے کو میں شاید آ جائے. وَإِذَا أُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ. یہ عبارت ہے ہدایت النحو کی. تو سوال ہے آل کا عطف ہے ہی ضمیر پر, حرف جار تو نہیں آیا. اس کا جواب ہے کثرت استعمال کی وجہ سے خفت کے پیش نظر حذف کر دیا گیا. بالکل اسی طرح یہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ کیا ہے وآلہ وسلم. یہ آل کا عطف ہی ضمیر پر ہے. تو وہی قاعدہ میں نے جو بتایا لیکن میں نے بتا دیا جواب دے دیا. صلو علیہ ضمیر معطوف علیہ واو حرف عطف آلہ کا عطف ہی ضمیر پر مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف اول و اصحابہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف ثانی. معطوف علیہ دونوں معطوفوں سے مل کر علی جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق ہوا صلو کے. یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور معطوف علیہ بھی ہے. وسلیموا تسلیما. سلیموا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل تسلیماً مفعول مطلق کیونکہ ما قبل فعل کا ہم معنی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اب ترجمہ رہتا ہے بھائی جان درود تاج کا. ہاں جی ابھی تو ترجمہ کتنی دیر ہو گئی ہے جی؟ اللہ اکبر. ہم نے کیا مطلب بابا رحال کہتے ہیں کنیاں قسطیں جو ہوں گے. تو پڑھی تو ترکیب جلدی سے پڑھی ہم نے. درود پاک کا ترجمہ کرنے لگے. اللہم اے اللہ صلی اللہ تو رحمت بھیج علی سیدنا و مولانا ہمارے سردار اور ہمارے مولا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب تاج تاج والے. صاحب کا معنی کیا ہے والے. والمیراج اس کے ساتھ بھی صاحب لگے گا میراج والے. والبراق براق والے. والعلم جھنڈے والے جھنڈے والے. دافع البلا جو بلاؤں کو دور کرنے والے. اور کرونا شرونا سرکار نے دور کرنی مدرسے بند کیتے نے انہوں نے. دافع البلا اے سرکار دی صفت ہے یار جو بلاؤں کو دور کرنے والے. اگلی گل والوبا وباؤں کو دور کرنے والے. والقحطی قحط کو دور کرنے والے. والمرضی بیماری کو دور کرنے والے. او یا اینو وبا کہو گے یا اینو بلا کہو گے یا اینو بیماری کہو گے تے تے نبی پاک دور کر دے. والعلم اور جو دکھوں کو دور کرنے والے. اور کرونا دکھ لئی پھر دے اور نبی پاک دور کر دے جے. چلو نبی پاک دے درتے جاؤ. اسمہ میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں کوئی مزاح نہ سمجھے یار. سرکار کی شان پڑھ رہے کمال کر دیا یار جس نے درود تاج لکھا. سرکار کی شان یار. اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی سیدنا ہمارے سردار و مولانا اور ہمارے مولا پر. کون سردار کون مولانا؟ نبی پاک صلی یعنی نبی پاک یعنی بدل ہے نا یعنی نبی پاک جو تاج والے معراج والے براق والے جھنڈے والے بلاؤں کو دور کرنے والے وباؤں کو دور کرنے والے قحط کو دور کرنے والے مرض کو دور کرنے والے اور دکھوں کو دور کرنے والے. یہ میں جمع کا ترجمہ کر رہا ہوں الف لام استغراق کا بنا لوں گا. ہے لفظ سارے مفرد. آگے پڑھو. اسمہ نبی پاک کا نام مکتوب لکھا گیا وہ جنت میں یار درختوں پہ پتوں پہ حوروں کے سینوں پہ حوروں کی پیشانیوں پہ ہیں وہ آسمانوں پہ. مرفون نبی کا پاک کا نام بلند کیا گیا. مشفون نبی پاک کا نام کو قبول شفاعت بنایا گیا. نبی پاک کے نام کو وہ اسرائیل کا گناہگار بندہ جو نبی پاک کا نام دیکھتا تھا اور چومتا تھا آنکھوں پہ لگاتا تھا اور درود پڑھتا تھا تو بخشش کا سبب بن گیا کہ نہ بن گیا. مشفوعن نبی پاک کے نام کو قبول شفاعت بنایا گیا. منقوش فی اللوح والقلم لوح و قلم کے اندر کھلا ہوا لکھا ہوا.
سید العرب والعجم، عرب و عجم کے سرکار سردار، جسمہ نبی پاک کا جسم مبارک مقدس برکت والا، مقدس معنی کی ہے معطر، ہائے ہائے خوشبودار۔ وہ آئی سی نا ایک عورت، بلکہ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا میری بیٹی دی شادی کرنی سرکار کوئی تحفہ تو، فرمایا کل آئی، وہ لیکن نال شیشی لے کے آئی، وہ شیشی لے کے آیا، سرکار نے اپنی کلائیوں سے اپنا پسینہ اتار کے اس کی شیشی میں ڈالا، کہا اپنی بیٹی کو کہنا جا کے جب ضرورت محسوس ہو خوشبو کی تو یہ لگا لیا کرے۔ وہ جب لگاتی تھی تو پورے مدینہ والے خوشبو سونگھتے تھے، اس گھر کا نام ہی پڑ گیا خوشبوؤں والا گھر۔ اللہ اکبر۔ معطر نبی پاک کا جسم معطر، مطہر نبی پاک کا جسم پکیزہ، منور فی البیت والحرم نبی پاک کا جسم اقدس بیت یعنی خانہ کعبہ میں، اور حرم شریف کیونکہ حرم کی ایک حد ہے، منور ہے، چمکتا ہے۔ شمس الضحیٰ نبی پاک چاشت کا جو وقت ہے اس کے سورج ہے، دعا سے مراد ہے چاش کا وقت، سرکار چاش کے وقت کے سورج، بدر الدجا سرکار اندھیروں کے بدر نے چمکدا چاند، صدر الاولا سرکار بلندیوں کے صدر، نور الہدا سرکار ہدایت کے نور، کہف الورا ورا من مخلوق، کہف من جائے پناہ، نبی پاک مخلوق کی جائے پناہ ہے۔ وہ جاؤ سارے سرکار دے در تے جاؤ، ورا مخلوق کی جائے پناہ نبی پاک، مصباح الظلم سرکار اندھیروں کے چراغ، جمیل الشیم سرکار اچھی عادتوں والے، شفیع الامم کی لفظ ہے شفیع الامت نہیں ہے یار، شفیع آئے سردار ہون تے سرکار اپنی امت کی شفاعت نہیں، ساری امتوں کے شفیع، صاحب الجود والکرم سرکار بخشش والے اور کرم والے، واللہ عاصمہ اللہ سرکار کا نگہبان محافظ، وجبریل خادم جبریل نبی پاک کا خادم، والبراق مرکب براق نبی پاک کی سواری ہے، اے مبتدا خبر نے، والمعراج سفر معراج نبی پاک کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا مقامہ سدرۃ المنتہا نبی پاک کا مقام ہے، قاب قوسین مطلوبہ قاب قوسین بالکل اللہ کی بارگاہ میں قرب، بہت ہی قرب اور دو کمانوں سے بھی قریب، یہ سرکار کا مطلوب ہے، والمطلوب مقصود اور سرکار کا جو مطلوب ہے سرکار کا مقصود ہے، والمقصود موجود اور جو مقصود ہے وہ سرکار نے پایا بھی ہے۔ اور ساڑھے مطلوب مقصود پتہ نہیں پائے جان نہیں، اے سرکار کا جو مقصود تھا نا موجود وہ پایا بھی گیا ہے۔ سید المرسلین سرکار رسولوں کے سردار، خاتم النبیین نبیوں میں سے آخری نبی، شفیع المذنبین گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، انیس الغریبین سرکار مسافروں کے غمخوار، رحمت للعالمین سارے جہان والوں کے لیے رحمت، راحت العاشقین سرکار مشتاقوں کے لیے راحت، مراد المشتاقین عاشقوں کے لیے، راحت العاشقین عاشقوں کے لیے راحت اور مشتاقوں کی مراد، شمس العارفین سرکار عارفوں کے سورج، سراج السالکین سالکین کے چراغ، مصباح المقربین سرکار مقربین کے چراغ، محب الفقراء والغرباء والمساکین فقیروں سے غریبوں سے مسکینوں سے پیار کرنے والے، سید ثقلین جن و انس کے سردار، نبی الحرمین دونوں قبلوں نبی الحرمین حرمین کے نبی یعنی مکہ شریف مدینہ شریف، امام القبلتین دونوں قبلوں کے امام، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، وسیلتنا فی الدارین دونوں جہانوں میں ہمارے وسیلہ، صاحب کعبہ قوسین والے، محبوب رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین و رب المغربین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب المشرقین و رب المغربین کے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشرقین کا رب، یہ الگ بات ہے مشرقین کیوں کہا، مشرق تو ایک ہے، جامع میں اس کا جواب ہے، مغرب تو ایک ہے، مغربین کیوں کہا، یہ چلو جواب دے دیتا ہوں، سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، گرمیوں کا مغرب اور ہوتا ہے، گرمیوں کا سردیوں کا مغرب اور ہوتا ہے، مغرب مانا غروب ہونے کی جگہ، مشرق مانا طلوع کی جگہ، تو سردیوں میں سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے گرمیوں میں اور جگہ سے ہوتا ہے، اور سردیوں میں جہاں غروب ہوتا ہے گرمیوں میں اور جگہ غروب ہوتا ہے، اس لیے کہا جد
جد الحسن والحسین، حضرت امام حسن اور امام حسین کے نانا جان، مولانا و مولا الثقلین، ہمارے مولا اور جن و انس کے مولا، یعنی ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالی، اے نبی پاک کے نور جمال کے مشتاق کو، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، نبی پاک پہ درود پڑھو، نبی پاک کی آل پہ درود پڑھو، نبی پاک کے صحابہ پہ درود پڑھو، اور خوب نبی پاک پہ سلام پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو میں نے اعتراض کہا تھا، پوچھے گا تو کوئی جواب دوں گا، یہ والا ہے بھئی، وہ جو میں نے کہا تھا وہ جی ہاں تنبیہ والا باس بتا دیں یا ندا کو دعوت کے قائم مقام کرنا ندا کے تقاضا کے خلاف ہے؟ نہیں، دعوت نہیں، دعوت، ہاں دعوت، سوری، یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ انشاء میں اکثر افعال جو استعمال ہوتے ہیں وہ ماضی کے استعمال ہوتے ہیں، بیتو، اشتریتو، اس طرح جو ندا کی جگہ میں فعل استعمال ہوتا ہے نا، یہ دعوت اسلامی نے جو قافیہ چھاپا ہے نا، اس کا جو حاشیہ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الْأَفْعَالَ، وہ افعال جو انشاء میں آتے غالباً وہ فعل ماضی ہوتے، اس لیے دعوت کو ہم نے نکالا۔ کہہ رہے جو کہ ندا کا تعلق زمانہ حال سے ہے، جی یہ بھی ان کا ہی مطلب سوال نہیں، دلیل یہ دی ہے کہ اب دیکھو نا، اب موقع حال کے لحاظ سے ماضی بھی حال کے لیے آ جائے گا، ماضی بھی حال کے لیے آ جائے گا، تو تھوڑی دیر گزری، ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمحہ گزر گیا تو ماضی ہو گیا۔ تو اچھا میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ای یا جو ہوتا ہے یہ تو مضاف ہوتا ہے اس کی طرف جس میں ابہام ہو، تو یہاں ابہام کیسے آ گیا؟ یا ایھا الرجل، اب رجل میں ابہام کون سا کہ درمیان میں ہاں برائے تنبیہ آئی ہے؟ جواب سنیں جی، یہاں ہم کہیں گے کہ جو ایو ہوتا ہے نا، ایو جو ہوتا ہے نا، ایو جو ہوتا ہے نا، یہ مضاف ہوتا ہے۔ میں عربی پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سی کتاب، شرح میت کی ہے، کہ ایو جو ہے نا تلزمہ الاضافات، ایو کو اضافت لازم ہے، ایو مضاف ہوتا ہے، سمجھ آ گئی اتنی؟ اچھا جی، اگر یہ ہاں تنبیہ کی ادھر نہ ہو، یہ ہاں نہ ہو، کیا کہا جی؟ تو پھر وہاں پڑے گا کہ ایو جو ہے نا، ایو یہ مضاف ہے اور الرجل یہ مضاف الیہ ہے، وہاں پڑا کہ نہ پڑا؟ تو ہاں نے آ کر اس وہم کو دور کر دیا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی، وہم دور ہو گیا، ابہام کو دور کر دیا، ابہام پیدا ہو رہا تھا، وہم پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اگر ہاں نہ ہوتی تو ایو چونکہ تلزمہ الاضافۃ، اس کو اضافت لازم ہے، اگر ہاں نہ ہوتا تو اسے وہم پڑھنا تھا، ابہام ہو گیا تھا، آیا یہ مضاف ہے ادھر، حالانکہ مضاف نہیں تھا، اس لیے درمیان میں ہاں لگائی تاکہ یہ وہم اٹھ جائے، یہ ابہام اٹھ جائے کہ ایو یہاں مضاف ہے۔ چلیں